اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جماعت ہفتم مضمون اردو اور ہمارا مضمون سائنس اور جنگ، یہ ہمارا موضوع ہے اور میں آپ کی اردو میم گوہر خلیل ہوں۔ چلیے بچوں، ہم اپنا موضوع سائنس اور جنگ شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے بچوں پڑھا تھا، کل کے والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے زمانے میں جنگ کا دائرہ بہت ہی محدود ہوتا تھا، کسی میدان میں لڑی جاتی تھی تو دو ملکوں کے درمیان لڑی جاتی تھی تو انہی ملکوں میں نقصان ہوتا تھا، انہی دو ملکوں کو نقصان ہوتا تھا۔ کوئی خاص ایریا یہ کیا جاتا تھا فکس، تو وہیں پہ لڑی جاتی تھی۔ لیکن آج کل کیا ہے، آج کل کے زمانے میں کیا ہے، اب تو میدانی جنگ کوئی یہ خاص نہیں ہوتا ہے۔ اب تو میدانی جنگ کے علاوہ پوری دنیا میدانی جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اب تو ہوا اور پانی میں بھی جنگ لڑی جاتی ہے، اور دو ملکوں کے درمیان لڑی جانے والی جنگ سے ان ملکوں کے علاوہ پوری دنیا ان کے زد میں آ جاتی، ان کی لپیٹ میں آ جاتی ہے، اور تباہ کاریاں، خون ریزیاں، لاشوں کے انبار، عمارتوں کا خاکستر ہونا، یہ پوری دنیا میں ہو جاتا ہے۔ تو اس جنگ کی تباہ کاریاں پوری دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ اب تو کوئی سرحد ہی نہیں رہی ہے، بلکہ سائنس کے بنا ہوئے مہلک ہتھیار بے گناہ عوام کے گھروں میں، دفتروں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں اور ہسپتالوں میں بھی، تعلیمی اداروں کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ تلواروں، نیزوں اور تیروں کی لڑائی میں بہت سی جانیں ختم ہوتی تھی۔ یہ بولتے تھے جب ہم پرانے زمانے میں جنگ لڑتے تھے تو تلواروں سے لڑتے تھے، نیزوں سے یا تیروں سے لڑائی لڑتے تھے، تو اس میں بھی بہت سی جانیں ختم ہو جاتی تھی، اس میں بھی بہت سی جانیں تلف ہو جاتی تھی، یعنی کہ بہت سے انسان اس میں بھی مر جاتے تھے۔ لیکن بموں کی تباہی ان سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ لیکن آج کل کی لڑائی نیزوں، تلواروں اور تیروں سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ یہ بموں کی لڑائی ہے، یہ بموں سے لڑی جاتی ہے، اور ان سے ہزاروں لوگ نہیں بلکہ لاکھ گنا زیادہ نقصان ہوتا ہے، لاکھوں زندگیاں تلف ہو جاتی ہیں۔ ایک بم کئی میل کے رقبے میں عمارتیں اور انسانی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی بم گرا دیں گے تو وہ کئی میل تک جا کر اپنی تباہیاں پھیلاتا ہے اور انسانی زندگی کو ختم کر ڈالتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں دنیا کے کئی ممالک شدید بمباری کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے۔ بولتے ہیں کہ جب دوسری جنگ عظیم ہو گئی تو اس جنگ عظیم میں دنیا کے کئی ممالک پر شدید بمباری کی گئی، اور اس بمباری سے کیا ہوا کہ بہت سے ممالک تباہ و برباد ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے افغانستان اور عراق پر امریکی بمباری سے لاکھوں انسان بے گناہ مارے گئے۔ بولتے کہ جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور عراق پہ، تو وہاں پہ بھی امریکہ نے بمباری کی، تو اس بمباری سے لاکھوں لوگ مارے گئے، کوئی گھروں میں ہی، کئی کھیتوں میں، کئی دریاؤں میں، کئی جیلوں میں، اور کئی میدانی جنگ میں مارے گئے، یعنی کہ صرف بربادی ہی بربادی ان بموں سے ہوتی ہے۔ اگر سائنس نے خطرناک بم اور جنگی جہاز اور جنگ کے دوسرے اسلحے نہ بنائے ہوتے تو اتنے بڑے
پیمانے پر تباہی نہ پھیلتے۔ آپ بولتے ہیں کہ اگر سائنس نے یہ خطرناک بم نہیں بنائے ہوتے، جو یہ سائنس نے مہلک ہتھیار بنائے، اگر ان کی ایجاد نہیں ہوتی، اگر یہ دریافت نہیں ہوتے، تو اور یہ جو باقی جنگی جہاز ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی دوسرے تباہ کرنے والے جو ہتھیار ہوتے ہیں، اگر یہ سائنس نے نہیں بنائے ہوتے تو اتنے بڑے پیمانے پہ جو یہ تباہ کاریاں ہوتی ہے، تباہی مچ جاتی ہے، تباہی پھیلتی ہے، تو شاید ایسا نہیں ہوتا۔ شاید انسان وہی تیروں، نیزوں اور تلواروں کی جنگ لڑ لیتا اور انہی دو ملکوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی، تو انہی کو تھوڑا بہت نقصان ہو جاتا ہے، لیکن باقی دنیا تو بچ جاتی۔ لیکن یہ سائنس کی تباہ کاری ہے جس نے یہ خطرناک بم اور جنگی جہاز اور اتنی خطرناک میزائل اور راکٹ بنا کر پوری انسانیت کو تباہ و برباد کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کو ختم کر ڈالا۔ تو بچوں، آج کا سبق اتنا ہی، کل پھر ملائیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔